نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹرز، انشاءاللہ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، وسعت کا ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ اب اس چیپٹر میں سے اس میں معرفہ کے 5 قسمیں، ان 5 قسموں میں سے ابھی آ رہا ہے کیا؟ اس میں اشارہ۔ اب آپ لوگ کی وہ چیزیں شروع ہو رہی ہے گرامر میں جن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو بائی ہارٹ کرنا پڑے گا کوئی چیزیں، کچھ ورڈز، ٹھیک ہے؟ تو اب تک تو ہم کیسے ایک مطلب ایک اس کا پہچان لے لیتے تھے اور کرتے تھے، ابھی آپ لوگوں کو یاد رکھنے کی بھی چیزیں آ رہی ہیں۔ بہت آسان ہے، ہاں، اور بہت دلچسپ، مطلب انٹرسٹنگ بھی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی دیکھیں اپنے اس پہ آ جائیں، اسماء اشارہ۔ معرفہ کے اقسام میں اس میں اشارہ کی تعریف گزر چکی ہے، یعنی پہلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن بتائے تھے آپ کو جب ہم لوگ چھوٹا چھوٹا کر رہے تھے تب، پھر ہم آگے ڈیٹیل میں بھی بتائیں گے، پہلے ہم یہ پڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، معرفہ کے اقسام میں اس میں اشارہ کی تعریف گزر چکی ہے، اب اس کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ تفصیلات اب آئے گی۔ یاد رہے کہ ہم اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی، اب پہلے تو ورڈ اشارہ، اشارہ مینس یو آر پوائنٹنگ آؤٹ سم تھنگ، اوکے؟ اشارہ کا مطلب ہے نا، تو ہم جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ اب یہ ورڈ تھوڑا ہارڈ لگے گا، لیکن آپ کو دھیرے دھیرے میں بولتے جاؤں گی نا، آپ کے کان سننے کے عادی ہو جائیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ بھی ایزی ہو جائے گا۔ یعنی اس میں اشارہ تو ابھی جو ہم ہاذا ابھی آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جس کی طرف اشارہ کرا جاتا ہے، جیسے میں کہوں یہ ہاذل بیت، تو بیت اشارہ ہے نا، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بیت مطلب گھر، تو اس کو مشار علیہ کہتے ہیں، مشار علیہ کہلاتی ہے، اور مشار عالیہ عموماً معروف باللام ہوتا ہے۔ عموماً، ویسے ایکسیپشن کیس ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے وہ معروف باللام، یعنی جیسے حاضل قلم ایسا ہوتا ہے، ال لگ جاتا ہے وہاں۔ مثلا حاضل قرآن میں حاضہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اور القرآن مشار علیہ ہے، اور وہ معروف باللام بھی ہے۔ تو اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ چلیے یہ قسم سے پہلے پھر سے ہم اشارہ کیا ہے نا اس کو سیکھ جاتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں۔ دیکھیں اشارہ کسے کہتے ہیں، ہم کب کرتے ہیں؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں نا، اب میں کہوں کہ وہ جو وہ نہیں، پہلے تو ابھی یہ، کیونکہ ابھی ہم زوم پر ہیں نا، تو میں کہوں گی مجھے نظر آ رہا ہے یہ نغمہ ہے، یہ کوثر ہے، اب مجھے تو آپ لوگ دور ہے پھر بھی مجھے نزدیک نظر آ رہے ہیں، مطلب زوم پہ ہے تو نام دکھ رہا ہے تو نزدیک ہے۔ چلے اگر سپوز کوئی دور بیٹھا ہے، دور ہے میرے سے، تو میں کیا کہوں گی؟ وہ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ کہاں ہے، وہ بیٹھی ہے کہاں، وہ دور ہے، اس لیے تو میں کسی کو بھی مطلب اپنے سینٹینس میں یہ فکس بات بتا رہی ہوں کہ وہ یہ نزدیک ہے اور یہ وہ دور بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی اس میں اشارہ کے قسم آدمی آگے آ رہا ہے، اس کے پارٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم پتہ ہے آپ کو کہ اردو میں تو بس یہ اور وہ، بہت سارے بھی ہو، 2 بھی ہو، 1 بھی ہو، یہ ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ 2 آدمی ہیں، وہ 2 آدمی ہیں۔ اردو میں تو یہ اور وہی ہوتا ہے، انگلش میں تھوڑا ڈفرنس آتا ہے، دس از اے بوائے، دیٹ از اے بوائے،
اور پلورل ہوتا ہے تو دیز, THESE, دیز آر بوائز, دیٹ دوز آر بوائز. انگلش میں تھوڑا فرق آتا ہے نا, آتا ہے نا. لیکن عربک میں تین بھی نہیں 6 ہوتے ہیں. پہلے تو وہ اسم کو مذکر اور مؤنث, یہ دیکھو آپ کی یہاں ٹیبل پہ ہے, بالکل بھی نہ ڈریں. یہ دھیرے دھیرے ہم لوگ کو انشاءاللہ سمجھ میں مطلب جب پریکٹس میں آئے گا نا تو یہ آ جائے گا. تو عربک میں اب ہم ہمارے اس پہ آتے کہ عربک میں خالی یہ اور وہ نہیں ہے, نہ ہی this and that and those and these and those ہیں. نو, یہاں پر ایک لڑکے کے لیے, ایک مذکر کے لیے ہوتا ہے مثنیٰ, اس کا جو ہوتا ہے 2 لڑکے کے لیے بھی میل, 2 میلز, 1 میل 2 میل اور 2 many میلز, ان کے لیے الگ ورڈ استعمال ہوتا ہے, خالی this and that نہیں. ایون عورتوں کے لیے, مؤنث کے لیے, مؤنث کے بھی لیے ایک لڑکی کے لیے الگ, 2 لڑکیوں کے لیے الگ, 4 بہت ساری لڑکیوں کے لیے الگ. اور بھی کیٹیگرائز ہوا نزدیک اور دور کا. قریب, اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید الگ الگ ہے. تو اب گھبرائے نہیں, ہاں اس میں اشارہ, اب میں تم کو ایک سمپل لینگویج میں اس کا ڈیفینیشن بتاتی ہوں. اس میں اشارہ وہ الفاظ, غور سے سنیں, وہ الفاظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال, نشاندہی بھی ہم بول سکتے نا, پوائنٹ آؤٹ, ہم کہتے ہیں نا پوائنٹ آؤٹ کے لیے استعمال کیے جائیں, اسے اسم اشارہ کہلاتے ہیں. اور اشارہ کیونکہ کسی مخصوص چیز کی طرف کیا جاتا ہے, رائٹ, ہم جب اشارہ کریں گے دیٹ مینس دیٹ پرٹیکولر تھنگ از دیئر, مخصوص چیز کی طرف کیا جاتا ہے, اس لیے وہ چیز عام نہیں, دیٹ از ناٹ نکرہ, اٹس ناٹ جنرل, عام نہیں بلکہ خاص ہو جاتی ہے. اس لیے تمام اس میں اشارہ معرفہ سمجھے جاتے ہیں. ویسے تو اس میں اشارہ معرفہ کی ہی قسم ہے, لیکن وہ اس کا اشارہ علیہ بھی جو ہوگا وہ بھی معروف ہی ہوگا. جیسے میں بولوں ہذہ کوثر, اوکے, ہذہ کوثر, اب میں نے سپوز کہ میں نے ال لگایا بھی نہیں تو بھی میں کوثر ایک پرٹیکولر ہے تو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ معروف نام ہے, کسی کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کر دی ہوں. اب میں یہ کہوں حاضر موبائل فون, تو لیکن ال لگے گا کیونکہ یہ میں اشارہ کر رہی ہوں پرٹیکولر چیز کی طرف. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ہاں, امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو چیزیں یا شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے, چیزیں بھی ہو سکتی ہے, ہاں, عاقل اور غیر عاقل, living things and non living things, انسان اور کوئی اور بھی, کسی بھی چیزوں کی طرف یا شخص جس کی طرف اشارہ کیا جائے دور بھی ہو سکتی ہے اور قریب بھی. ایسا ہوتا ہے نا, دور بھی ہوتا ہے نزدیک بھی ہوتا ہے. نزدیک دور کی چیز کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ میرے قریب ہے, یعنی وہ ادھر ہے, نہیں, وہ تو ادھر ہی ہے, دور ہی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پنکھا, یہ قلم, یہ بک, ہاں, اور دور ہوگا تو وہ لائٹ, وہ شاپ, وہ انسان جو دور ہے. تو ایسے یہ اور وہ استعمال ہوتا ہے, اسی وجہ اس کو اشارہ کہتے ہیں, ہے نا. جس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے وہ قریب بھی ہو سکتی ہے اور دور بھی. چنانچہ اب اپنی بک پہ آ جاؤ. چنانچہ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں. اب دیکھیں, اب یہاں پر آپ غور سے اپنے اسکرین پہ دیکھیں یا اپنی بک میں دیکھیں, وہ جو ٹیبل ہے نا, یہ ٹیبل کو یاد رکھنا. اچھا پہلے 2 قسم اس کے پڑھتے ہیں. اس میں اشارہ قریب, اب یہ ورڈ تو بہت کامن ہے, نیئر, اوکے, اس میں اشارہ نیئر اینڈ اس میں اشارہ بعید من فار, دور کا. دس اینڈ دیٹ, یہ اور وہ.
ٹھیک ہے. تو اب قریب ابھی اب عربی زبان کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ واحد اور جمع نہیں بلکہ واحد تثنیہ اور جمع کے لیے الگ الگ الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ آپ کے جو ٹیبل ہے یہاں دکھایا گیا ہے تو اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے بھی الگ الگ الفاظ ہیں. ان سب کو گردان کہتے ہیں. اب یہ ورڈ بار بار آئے گا آپ کے فیل انشاءاللہ جب فیل بھی سیکھیں گے تو بہت ساری گردانیں آئے گی. ابھی تو اس سب کی بھی بہت ساری گردانیں. گردان مطلب گردان. یہ ورڈ بولے آپ گردان. سسٹر بولے یہ ورڈ گردان. گردان مینس ٹیبل. ہاں میم. یس یس ویری گڈ. گردان مطلب ٹیبل. کیونکہ پھر اب بار بار ٹیبل تو اب نہیں بول سکتے نا, تو گردان کے آگے گردان یاد کرے, گردان وہ آئے گا ورڈ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. تو اب دیکھو ہمارا جب ٹیبل آف 2 3 4 ہم ٹیبل بولتے ہیں نا اس کو 2 1 2 2 2 4 تو اس کو بائی ہارٹ کرنا پڑتا ہے رائٹ. کم سے کم تھوڑوں کو تو یاد کرنا ہی پڑتا ہے. اسی طرح عربک میں بھی یہ جو گردان ہے نا, یہاں ٹیبل ہے نا, اس کو آپ کو بائی ہارٹ کرنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ارے یہ بہت ہارڈ ہے. بالکل ہارڈ نہیں ہے. ہم آپ کو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے کس طرح آپ کو یاد کرانا ہے. آپ کو آپ نے اپنے بچوں کو اسکول کی عربک ریڈر بھی پڑھا چکے ہوں گے, اس میں بھی یاد ہے. ٹھیک ہے چلے. تو کیسے ابھی دیکھیں فرسٹ ٹیبل پہ آ جائیں. اس میں اشارہ قریب. اب قریب میں دیکھیں کیا ہے. پہلا ہم لیں گے جنس اور عدد کے لحاظ سے مذکر. دو لحاظ دیے گئے. جو سائڈ میں مذکر ہے وہ جنس کے لحاظ سے, اور جو واحد تثنیہ اور جمع ہے وہ عدد کے لحاظ سے. تو دونوں کو ملا کر مذکر اگر ایک ہے ہاذا, دو ہے ہاذانی مذکر ورڈ. ہاں کیونکہ ابھی عاقل غیر عاقل سب کو یہی استعمال ہوتا ہے, تو ہم میل اور فیمیل نہیں کہیں گے, سب آ جائے گا اس میں میل. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ عربک میں ورڈز غیر عاقل بھی میل اور فیمیل ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاذا ہاذانی ہاؤلائی. مؤنث ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی. اب ہاؤلائی دونوں بھی سیم ہے, یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. لیکن قرآن میں جب ہاؤلائی آئے گا نا تو پھر آیت میں دیکھیں گے کہ بات مذکر کی ہو رہی ہے مؤنث کی جمع کی ہو رہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آیت کے ریفرنس میں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ہاؤلائی دونوں مذکر اور مؤنث کی جمع میں دونوں میں استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی. میری بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. یہ اچھا اب لوگ پڑھے ہاذا ہاذانی ہاؤلائی. پڑھے ویری گڈ. ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی. پھر سے ایک بار پڑھے. ویری گڈ. اچھا اب ہے نیکسٹ ہے اس میں اشارہ بعید دور کا. اس میں بھی سیم مذکر مؤنث. پڑھے ذالک ذانک اولئک. پڑھے ہاں. مؤنث تلک تانک اولئک. یہاں بھی جمع سیم دونوں کے لیے آئے گا. اولئک جو آتا ہے وہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم آتا ہے. ہاں اور فرق کہاں ہے؟ واحد ذالک تلک, تلک الآیات ہے نا, آتا ہے نا. اور ذانک تانک, ذانک تانک. ٹھیک ہے. تو یہ دو دور کے جو مذکر ہے اس کے لیے ذانک, اور دور کے بعید کے جو ہوں گے اس کو تانک. اچھا ابھی ہم نا تھوڑا سا ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم پہلے اس میں اشارہ قریب میں ہی دیکھیں گے. ایک ایگزامپل لکھیں. دیکھیں فرض ہے ہاذا, یہ ایک لڑکا یا یہ ایک, ہاں یہ ایک لڑکا, یہ نزدیکی ہے.
قریبی ہے، یہ ایک لڑکا. ہازانی یہ دو لڑکے نزدیکی ہے میرے، یہ دو لڑکی، ٹھیک ہے ہاں. اور ہاؤلائی یہ سب لڑکے، جمع ہو گئی. ہاں جمع سب کا ہے. دیز THESE دیز. انگلش میں بولوں گا دس از اے بوائے، دیز آر ٹو بوائز. یہ تو ٹو ہم کو لگانا پڑتا ہے لیکن یہاں تسنیہ ہوتا ہے انگلش میں. اینڈ دیز THESE دیز آر بوائز ہے نا انگلش میں. اب مونس میں آ جائیں. ہذہ یہ ایک لڑکی، دس از اے گرل اور دس از اے فیمیل. جی انگلش میں ہاتانی یعنی ایک سے زیادہ ہی ہو جائے تو وہ پلورل فارم آ جاتا ہے، تو دو کے لیے بھی تو پلورل فارم ہوتا ہے. لیکن عربک میں یہ دو لڑکیاں نزدیکی ہے. دیز ٹو گرلز، دیز آر ٹو گرلز ہے نا. اور ہاؤلائی دیز THESE دیز آر گرلز. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب ذالکا میں آؤ، دیٹ از اے بوائے ہے نا. دین دوز آر ٹو بوائز. انگلش میں فٹاک سے ایک کے بعد ایک سے زیادہ پلورل میں آ جاتا ہے، تو دوز آر ٹو بوائز. اور جمع میں دوز آر بوائز میلز. ٹھیک ہے. وہ سب وہ اب اردو میں کریں گے تو وہ ایک لڑکا، وہ دو لڑکے اور وہ سب لڑکے، دور ہے وہ. ٹھیک ہے. مؤنث میں وہ ایک لڑکی تھوڑی دور ہے، دیٹ از اے گرل. وہ دو لڑکیاں، دوز آر ٹو گرلس. اینڈ اولئکا دوز آر گرلس. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو اس کی گردان کو آپ کو یاد کرنا ہے. اشارہ ہم کیسے یاد کریں گے؟ دیکھیں اشارہ، اس میں اشارہ قریب، ہذا ہذانی ہاؤلائی، ہذہ ہاتانی ہاؤلائی. اب ہم وہ گردان میں نا مذکر مؤنث ذرا ہم اپنے پکچر میں رکھیں گے. یاد کرتے وقت ہم اس طرح ہے جیسے ہم وی آر ناٹ سیئنگ ان ٹو ٹیبلز 2 1 2 ان ٹو ٹیبل 2 2 4، ایسے تو نہیں بولتے نا. ہم 2 کا ٹیبل پڑھ رہے دیٹ مینس 2 ہی ہوگا. اسی طرح ہم کو یاد رکھنا پڑے گا. ہم آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ مذکر کے ساتھ بھی بول کر بھی پڑھنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں. ہاں اس میں اشارہ قریب مذکر ہذا ہذانی ہاؤلائی، ہاں مؤنث ہذہ ہاتانی ہاؤلائی، ایسے بھی یاد کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن میں اپنا طریقہ بتاتی ہوں کہ میں نے ایسے یاد کیا تھا. اس میں اشارہ قریب ہذا ہذانی ہاؤلائی، ہذہ ہاتانی ہاؤلائی. یہ بائی ہارٹ کریں گے انشاءاللہ. ایزی، بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اشارہ بعید مذکر ذالکا ذانکا اولئکا، مؤنث تلکا تانکا اولئکا. آ گیا؟ ہاں ٹھیک ہے. ابھی ہم انشاءاللہ آگے جب جائیں گے تو تھوڑا اور ہم لوگ اگر زانے بہت آئے گی، کا کی کا کم وہ سب بھی آئے گی. ہاں تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنے آپ کو سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں سمجھتے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم اسی طرح لیں گے. اب مجھے آپ لوگوں کو اچھا پہلے نیچے آپ یہ دیکھیں اس میں اشارہ کے استعمال قرآنی مثالیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاں ذالک. تو اب بتاؤ ذالک کیا ہے؟ وہ کتاب مذکر ہے مؤنث؟ وہ مذکر ہے اور دور کی کتاب، دور دور. یس دور کی کتاب. جب ترجمہ کرتے تو یہ کتاب پڑھتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی، گڈ کوشچن. یہ تو تمہارے کوشچن آنسرز میں بھی ٹیچر نے کوشچن آنسر لکھائے ہوں گے اس میں کو کہ ذالک کتابوں کو یہ کتاب کا کیوں ترجمہ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب یہ کتاب الکتاب ہے نا تو قرآن جب ہم قرآن کی آیتیں بولیں گے تو قرآن ہمارے نزدیک ہے. لیکن اگر ہم لوح محفوظ والی قرآن کو ہم بولیں گے تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. جی میم ہاتھ میں جو ہے وہ ہماری سیکنڈ کاپی ہاں وہی مصحف ہے. ویری گڈ. اور جو لوح محفوظ میں ہے یہ وہ کتاب ہے، وہ آ جائے گا ذالک. یہ پاس ہے وہ دور ہے میم. ہاں یہ بات نزدیک ہے وہ دور ہے. تو اسی لیے لکھنے میں اللہ، کیونکہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں.
ذالکل کتاب ہو، تو ان کے لیے انہوں نے وہ ہمارے اس کے لیے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے. کبھی کبھی کوئی علماء نا یہ وہ کتاب کرتے ہیں، دونوں کو بھی ڈال دیتے اسی میں. ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. گڈ کوشچن. چلے آگے کے ایگزامپل دیکھیں. اس قال علی ابیہ ما هذه التماثيل. پہلے مجھے بتاؤ تماثیل کا مطلب کیا ہے، کوئی بتائے؟ مثال. نو، مجسم. اچھا رائٹ، مجسمہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا رائٹ اپنے باپ سے، ما هذه لہا عاکفون. وہ تو یہ تو ایسا مجسم ہے کہ وہ تو ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے، عاکفون عکف کیا ہوا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو حاضہ. اب یہاں پر دو باتیں دیکھو، اب غور دیکھنا. الکتاب التماثیل، دونوں میں ال لگا ہوا ہے. تو جب بھی اس میں اشارہ آئے گا، ایکسیپشن کیس میں پہلے بھی بتایا، ایکسیپشن کیس ہمیشہ رہیں گے لیکن ال لگے گا، کیونکہ وہی معروف ہو جائے گا نا. ہم جب اشارہ کرتے ہیں دیٹ مینس معروف ہے، ہم کو پتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 دیکھیں. ان حاضی، اب دیکھیں یہاں پر امتکم، اس میں کیوں نہیں ال نہیں ہے بتاؤ؟ حاضی ہے. امت نام مینس کامن ہو گیا نا یہ. امت ہمیشہ کے لیے رہتا ہے نا میم، آخرت تک. اس لیے نہیں، امت جو کامن ہے نا، کامن پاس ہے، ہے. لیکن جب اشارہ کر دیے تو وہ معروف بن گیا ہے نا. امتکم تو ال امت کرنے کی بات نہیں ہے یہاں پر، معروف کیونکہ کم لگ گیا، حاضی آ گئے، تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک امت کے اس میں ہی اشارہ کر رہے ہیں. امتوں واحدہ آگے تو ہے کہ وہ ایک ہی امت ہے نا. لیکن اچھا کم مطلب تم ایک امت ہو. ہاں، ان حاضی، تم ایک امت ہو، امتم واحدہ، ایک ہی. ٹھیک ہے، تو وہ پرٹیکولر ہو جائے گا کیونکہ کم لگ گیا ہے. تو یہاں پر کبھی کبھی ایکسیپشن کیس میں ال نہیں بھی لگتا ہے، لیکن ہاں صحیح دیکھ کے یا پتا چل جانا چاہیے کہ یہ مؤنث ہے. اور قریب ہے کہ بعید ہے بتاؤ؟ قریب. قریب، ویری گڈ، قریب کی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں چلے، اب اس میں میرے کو لگتا ہے اسماء موصولہ ہم نیکسٹ اس میں لے تو چلے گا، کیونکہ اب مجھے اس میں معروف اور یہ بھی کرانا ہے انشاءاللہ. تو یہیں تک رکھتے ہیں ہم اس میں اسماء موصولہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا ریکارڈنگ